السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ صرف نماز پڑھنے سے خوش نہیں ہوتا۔ آدمی کو دھوکہ لگتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں چاش پڑھتا ہوں، میں بہت ذکر کرتا ہوں، اللہ خوش ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ پورا دین نہیں ہے۔ نماز پڑھنا یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ ذکر کرنا یہ پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ کہ زکوٰۃ دینا یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ خوش کیسے ہوگا؟ پورے دین پر چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور پورا دین کیا ہے؟ ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو۔ یہ 5 باتیں ہیں، اسے مضبوطی سے آدمی پکڑ لے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں یہ دیکھے کہ میرا ایمان کیسا ہے۔ ہر آدمی اپنا فیصلہ کرے گا، میری عبادتیں کیسی ہیں۔ عبادت کے نماز آ گئی، زکوٰۃ، حج، روزہ، قرآن شریف کی تلاوت، تہجد، یہ سب آ گیا، وہ دیکھا جائے گا۔ اخلاقیات میں اخلاق میرے کیسے ہیں، یہ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ میرے اخلاق کیسے اور اللہ کیسے اخلاق چاہتا ہے۔ معاشرت میری کیسی ہے، رہن سہن، میں گھر میں کیسا رہتا ہوں۔ میں وہاں مدینہ منورہ میں یا حجاز کے سفر میں کسی جگہ ہمارا پروگرام تھا، عربی عورتیں اور عربی مرد۔ اب ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ پہلے عورتوں میں الگ بیان کرتے تھے، مردوں میں الگ کرتے تھے، اور اب ہم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے نظام بدل دیا، یا تو عورتوں میں بیان کرا لو یا مردوں میں کرا لو۔ اب دونوں کا تقاضا ہوتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دو بھائی۔ تو عرب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہال لے لیتے ہیں، تو اس میں جو ہے ان کی عربی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، مرد بھی آ جاتے ہیں، تو دونوں میں بیان ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھ ایک مجلس میں سب کام ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھلا دیتے ہیں، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ میں بیٹھا، ہمارا وہاں میزبان ہے عبداللہ لہیانی، وہ کار چلاتا تھا۔ اچانک جو ہے میسج کی گھنٹی بجی،
میں نے دیکھا تو کوئی عربی خاتون کا میسج تھا، مکہ کی تھی، قریشن، اور کہا کہ حضرت آپ کے بیان میں ہم سب جمع ہو رہی ہیں اور سب عرب بھی آ رہے ہیں، علماء بھی آ رہے ہیں، ایک درخواست کے لیے میں نے فون کیا ہے، یہ میسج کیا ہے کہ میرا شوہر ایسا کپڑا پہن کر گیا ہے یہاں سے، اس کی انگوٹھی ایسی ہے، امامہ ایسا ہے، اور اس نے اس کا فوٹو بھیجا، اور یہ آپ کے سامنے بالکل بیان میں بیٹھا ہوا ملے گا آپ کو۔ میں نے چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ ہمارے یہاں آتا ہے نظام الدین میں، 3 چلے لگاتا ہے۔ تو اس عربی خاتون نے کہا کہ حضرت یہ ہر سال آپ کے یہاں آ کر 3 چلہ لگا کر جاتا ہے، جب آپ لوگوں کے پاس آتا ہے تو جبریل کا چھوٹا بھائی بن کے رہتا ہے، اور میرے پاس آتا ہے تو ابلیس کا بڑا بھائی بن کے رہتا ہے، شیطان کا بھائی نہیں، ابلیس کا، اخو ابلیس کا معاشرہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کی راتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا فائدہ ہے اس کو 3 چلہ بلاتے ہو، ہر سال 3 چلہ لگاتا ہے۔ اچھا وہ آتا تھا، ہم اکرام کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی بھی آئے گا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے پاس کوئی بھی ہے ہم تو اس کی عزت کریں گے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ لیکن اس نے یہ لکھا تو عبداللہ نے وہاں کا شورا کا آدمی ہے، اور جیسا اس نے لکھا تھا کہ یہ فوٹو ہے، یہ ہے، اس کا ایسی خوشبو لگائی ہوگی، ایسا ہوگا، آنکھوں میں سرما ہوگا، آپ کے سامنے تو آپ کا پاؤں دبائے گا، سر میں تیل ڈالے گا، حضرت حضرت کرے گا، اور میرا مذہب شیطان بن کے رہتا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ معاشرہ۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ آدمی اگر یہ سمجھے کہ میں بہت نمازیں پڑھ رہا ہوں مجھے جنت ملے گی، یہ دھوکہ ہے، نیکیاں ملیں گی، جنت نہیں ملے گی۔ نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، جنت ملنا الگ چیز ہے، اللہ کا راضی ہونا یہ الگ چیز ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک دروازے سے دین گھر میں آتا ہے، اور اخلاق، معاشرت اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے دوسرے دروازے سے دین نکل جاتا ہے، ایک دروازے سے آیا دوسرے دروازے سے گیا۔ تو یہ دھوکے میں مت پڑنا۔ آدمی سمجھے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں نا، پہلے یہ دیکھو کہ آپ کا اور ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ ہمارا دل ہے۔ استفت قلبک ان افتاک المفتون، اپنے دل سے پوچھو کہ تم کہاں چل رہے ہو، تو دل جواب دے گا۔ اس لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں دین کے لیے۔ معاشرت ہماری ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بہت ہوتے تھے، بڑے آدمی گزرے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک، بڑے علماءوں میں گزرے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے وہ سفر کرتے تھے، اور شام میں جا کر کچھ حساب گٹھمن میں آ کر اپنا وقت گزارتے ہیں تھوڑا، کہ چلو بھی اب تھک گئے ہیں تو آرام کے لیے تھوڑا اپنے گاؤں میں چلے جاؤ، تھوڑا ماحول ملتا ہے گاؤں کا۔ تو وہ بھی کوئی شاگرد تھا ان کا شام میں، کیونکہ خراسان یہ ایران میں، اور اس کو فوراً جو ہے وہ شام کی بارڈر لگتی ہے، ایک طرف ترکی کی بارڈر لگتی ہے، ایک طرف افغانستان کی بارڈر لگتی ہے، ساری بارڈریں لگتی ہیں۔ تو شام میں ان کا ایک شاگرد رہتا تھا، اس کا مدرسہ تھا، اس کے مدرسے میں جا کر عبداللہ بن مبارک ہفتہ 10 دن قائم کرتے تھے۔ جب وہاں قائم کرتے تھے تو قرب و جوار کی بستیوں والے پتہ چلتا تھا کہ حضرت آئے ہیں، تو قرب و جوار کی بستیوں والے مرد عورتیں اپنا اپنا نظام بناتے تھے، حضرت کو لے جاتے تھے۔ تو حضرت اپنے قیام میں جہاں ٹھہرتے تھے وہاں بیٹھ کر اپنا تصنیف اور تعلیم کا کام بھی کرتے تھے۔ میں معاملات کی بات سمجھا رہا ہوں۔ آدمی جو بڑا بنتا ہے وہ پورا یہ 5 باتوں پر عمل کرنے سے بڑا بنتا ہے، ورنہ یہ نہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کتاب کی، قرآن کی 5 چیزوں پر تو عمل کرتے ہو اور 5 چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں بھی رسوا کریں گے, مرنے کے بعد بھی رسوا کریں گے. یہ ہے اس کی تشریح. بعض باتوں پر عمل کر لیا, بعض باتوں کو چھوڑ دیا, تو یہ تو پورا دین نہیں ہوا. تو جتنے بڑے بنے ہیں وہ پورے دین کی وجہ سے بنے. صرف جو ہے بعض چیزوں پر آدمی نے کر لیا یا نا. اسی لیے قرآن میں کیا کہا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے آپ, کیا تعویل نکالو گے, مجھے بتاؤ. حدیث میں تو آدمی کہہ دے گا کہ ضعیف ہے, موضوع ہے, فلاں راوی کمزور ہے. یہ کھلی آیت ہے, اس کا کیا. اللہ کے حکم کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے. ایک ہی رکو میں اللہ نے یہ 3 ایٹم بم گھوڑے, اور اس کہہ دیا ہے تمہیں پہلے بارے میں کہہ دیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض چیزوں پر عمل کرتے ہو, بعض چیزوں پر عمل نہیں کرتے, ہم تم کو رسوا کر دیں گے. اس سے لوگ ڈرتے تھے. یہ بات بہت گہری ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. آج نہیں آئے گی تو مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی. یہ تو قرآن ہے. تو عبداللہ بن مبارک جب وہاں جاتے تھے تو وہاں جا کر اچھا پھر وہاں سے وقت گزار کر پھر وہاں سے جارڈن داخل ہو جاتے تھے, بیت المقدس چلے جاتے تھے, بیت المقدس قریب ہے وہاں سے. وہ کرتے کرتے تبوک چلے جاتے تھے, تبوک سے ہوتے ہوئے خیبر چلے جاتے تھے, خیبر سے مدینہ, مدینہ منورہ سے مکہ, عمرہ وغیرہ کر کے واپس لوٹتے تھے. تو انہیں قلم کی ضرورت محسوس ہوئی. اپنے شاگرد سے قلم لی, کام کرتے رہے, قلم دینا بھول گئے. مکہ پہنچ گئے, او ہو یاد آیا بھائی میں تو مکہ آ گیا, میں تو قلم میرے شاگرد کی. حالانکہ ان کا بالکل قریبی شاگرد تھا, ہر وقت خدمت کرنے والا. عبداللہ بن مبارک نے اپنے جو ساتھ قافلہ تھا ان سے کہا بھائی میں بھول گیا ہوں, واپسی میں پھر سے ٹھہریں گے وہاں تھوڑا ہم, تو میں بھول نہ جاؤں, یہ قلم اس کو واپس دینا ہے. وہ بھی محدث تھے, ان کا شاگرد. واپس آئے, قیام کیا, لوگوں کے مجمع جمع ہوتے تھے, اسی بھیڑ بھاڑ میں پھر بھول گئے. خراسان پہنچ گئے, خراسان میں داخل ہوئے, قلم یاد آیا. ارے 1800 کلومیٹر کا میں نے سفر کر لیا اور اب قلم یاد آیا. تو فقہاء نے لکھا ہے وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے, بس گھر میں جا کر اپنے کپڑے وغیرہ بدلے, جو کچھ بھی دوائیں وغیرہ لینی تھی لیا, اپنی قلم لی اور واپس سفر کیا. سفر کر کر اپنے شاگرد کو قلم واپس دیا. یہ معاملات آج ہیں ہمارے ہیں معاملات. میں ممنوع کی بات نہیں کر رہا. آج عام طور سے آپ مسلمانوں کی زندگی میں دیکھ لو, اللہ کے سامنے جھوٹ مت بولو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تیری عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد مانگتے ہیں, بے روزانہ کہتے ہیں, تو کہ کیا حقیقت زندگی میں ہے یا نہیں, آدمی تھوڑا سوچے. معاملات کی صفائی, معاشرت کی صفائی, لین دین کی صفائی, یہ تقوی نے ان کو عبداللہ بن مبارک بنایا ہے جو آج تک زندہ ہے. عمریں نہیں ہیں, ان کی کتابیں زندہ ہیں, ان کے اقوال زندہ ہیں. امام بخاری کے استاذ ہیں اور ہمارے طلباء بخاری شریف پڑھتے ہیں. حدثنا ابن مبارک, حدثنا ابن مبارک, حدثنا ابن مبارک, حدثنا ابن مبارک کر رہے ہیں. اس لیے پورا دین آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے. اس لیے دعا میں کیا منگوایا گیا, اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا. کامل ایمان دے مجھ کو, صحیح سچا یقین دے. اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد, ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو. یہ دعا ہے.
کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ تنہائیوں کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے آج ہم جبریل بن جائیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں جبریل بننا ضروری نہیں ہے، لیکن انسان بننا ضروری ہے، آدمی انسان بنے۔ اور یہ 5 باتیں آنی چاہیے، ایمانیات، عبادات۔ میرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کا اجتماع تھا، 3 لاکھ کا مجمع، مغرب بعد ابا کا بیان۔ تو میرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ابا پوچھتے تھے کہ حضرت میں کیا بیان کروں؟ تو حضرت نے کہا بھائی آج اس چیز کی کمی ہے ہمارے مجمع میں، وہ یہ کہ ایمانیات کی لائن کی کمی ہے، عبادات کی لائن کی کمی ہے، اخلاقیات کی لائن کی کمی ہے، معاشرت کی لائن کی کمی ہے، معاملات کی لائن کی کمی ہے۔ اس کمیوں کو بیان کرو تاکہ مجمع یہ حضرت کے جملہ کہہ رہا، مجمع یہ نہ سمجھے کہ میں 3 چلہ دے کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ حضرت جی نے میرے والد صاحب سے کہا، اور کھلے جملے میں کہنا کہ 3 چلے سے جنت نہیں ملا کرتی، 3 چلہ اس لیے لگواتے کہ دین آئے، کیونکہ دونوں بڑے ہیں۔ اور میں ابا کی تھیلی پکڑ کر ہر وقت ساتھ رہتا تھا، بیانوں کے اندر سامنے بیٹھتا تھا اور سب، اور حضرت جی کہہ رہے مجمع سے میری طرف سے کہنا کہ 3 چلے لگا کر جنت نہیں ملا کرتی، 3 چلے لگا کر دین اگر آیا تو جنت ملے گی، ورنہ یہی آدمی جو ہے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور پھر ابا نے پوچھا حضرت دین کا ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، یہ دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی آدمی آتا اور یہ کہتا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے مدینہ منورہ میں، تو حضرت عمر لائسنس نہیں دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ پہلے کاروبار کی تجارت کے مسائل تجھے معلوم ہے کہ نہیں، پھر دیتے تھے لائسنس۔ کوئی دلہا آتا، دلہا، اور دلہا یہ کہتا کہ مجھے نکاح کرنا ہے، مجھے نکاح پڑھا دو، تو ہماری طرح قاضی صاحب بیٹھ نہیں جاتے تھے کہ چلو، کہتے تھے زید ابن ثابت بیٹھے رہا کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی ان کو جو ہے جو مسائل ہیں میاں بیوی کے وہ سکھاؤ۔ پاک صاحب زندگی، وہ زندگی ہماری زندگی میں آئے، ہم سوچ تو سکتے ہیں، نہیں سوچ سکتے، آپ نے سوچے ہی نہیں تو کہ آدمی سوچے ہی نہیں تو اللہ کیا پکڑا جائے گا؟ تم نے سوچا کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کی؟ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں 3 چلوں کی مشورے میں بلاتے ہیں، چلوں میں بھیجتے ہیں، 3 چلے بھیجتے ہیں، اور 3 چلوں کے بعد وہ کارگزاری لیتے ہیں، پھر روانگی کی بات کرتے ہیں، ساتھی محنت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے، لیکن یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دین ہماری زندگی میں آئے، خاص طور سے اخلاق، معاشرت، معاملات۔ ہو حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ مشورہ ہوا، میں معاملہ سمجھا رہا ہوں کہ کیسے پاک صاحب زندگی تھی۔ ہرمزان ایک آدمی تھا جس نے بہت مسلمانوں کو قتل کیا، وہ پکڑا نہیں جاتا تھا، ایران کا تھا ہرمزان، اور اتنا بڑا آدمی تھا کہ آج بھی آپ ایران جاؤ، اور جو ایران گیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا وہاں بڑے بڑے جو ریلوے اسٹیشن ہیں ان کا نام ہے ہرمزان، ابھی بھی ان کا ایئرپورٹ کا نام ہرمزان، جتنے ایئرپورٹ ہیں ایران میں سب کا نام ہرمزان رکھا ہے انہوں نے۔ اب پتہ کیسے دیکھو، ہرمزان 1، ہرمزان 2، ہرمزان 3، ہرمزان 4، ہرمزان 5، بڑے بڑے مول ہرمزان، اس کو زندہ رکھا ہے انہوں نے اپنے اعتبار سے، سپہ سالار تھا، اور اس نے جو ہے بہت یعنی مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی، بہت مارا، مدینہ منورہ میں کئی عورتیں بیوائیں ہوئی، بچے یتیم ہوئے، دور فاروقی
اور دور فاروق میں حضرت عمر کہتے تھے چھوکروں کو بھائی جاؤ اس کو ڈھونڈو کہیں سے پکڑو، لیکن خدا کی شان وہ پکڑنے ہی نہیں آتا تھا. جیسے ثمامہ ابن اسال حضور کے زمانے میں تھا، اور ہرمزان جو ہے یہ حضرت عمر کے زمانے میں تھا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کی بیٹیاں وغیرہ یہ سب باندیاں بن کر آ چکی تھیں، لیکن یہ بھاگ گیا تھا، یہ قابو میں نہیں آتا تھا. اور اس کی ایسی خفیہ اس کی پلاننگ تھی کہ وہ جہاں صحابی کو دیکھا وہ فوراً اپنی فوج چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے، ایک یہاں ٹھہرا ہے، ایک وہاں ٹھہرا ہے، ایک وہاں ٹھہرا ہے. پتہ چلا ہے کہ مسلمان جا رہا ہے تو قتل کر دیتا تھا. وہ بیچارہ مسلمان اگر شام جاتا اپنی تجارت کے لیے، 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد خبر آتی کہ اس کی لاش ملی ہے. یہ ہرمزان. سارے صحابہ پریشان، بھی کسریٰ قبضے میں کر لیا ہم نے حکومت. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوائے جو بھاگ جاتے ہیں، قابو میں نہیں آتا تھا. بیٹیاں آ گئی کسریٰ کی، حضرت عمر نے کہا باندیاں بناؤ. حضرت علی کھڑے تھے، کہا نہیں حضرت باندی نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ انہوں نے نہیں، ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا خیال رکھو. یہ حضرت علی نے رائی دی. حضرت عمر خاموش رہے. بھائی سب جتنی باندیاں آئیں سب کو باندیاں بنا کر تقسیم کر دیا. لوگ آئے غلام بنا کر تقسیم کر دیا. ہم ان کے کسریٰ کی بیٹیوں کی کیا خصوصیت ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت دیکھیے یہ ایسے گھروں میں پلی ہیں کہ ان کے ناخن میں بھی تکلیف نہیں ہوئی، اب ہمارے قبضے میں آئی تو ہم اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کریں گے، ان کو ہم سوچنے کا موقع دیں گے. یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ حضرت علی. اور امیر کون ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر نے کہا بھی میری بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہوگا تو آپ کے سمجھ میں نہ آئے لیکن بات یہی ہے کہ ان کی رعایت رکھی جائے گی آپ کے سمجھ میں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا رعایت کیا کریں؟ یہ فرمایا کم سے کم اتنی رعایت کرو کہ ان کو 15 دن کے لیے آزاد کرو. یہ حضرت علی نے فیصلہ کیا. 15 دن کے لیے آزاد کرنے کا مطلب یہ بھائی ان کو مدینہ منورہ کے جو مکانات اچھے کھاتے پیتے ان مکانوں میں رکھو، سوچنے کا موقع دو ان کو 15 دن تک اسلام قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ان کا کیا خیال ہے. اگر انہوں نے وہی اپنی ایرانی ترتیب پر قائم رہی پھر سوچیں گے. 15 دن تک ان کو ایک مکان میں رکھ دیا ان لڑکیوں کو، کسریٰ کی لڑکیاں. ایک ہفتے کے بعد یہ لڑکیاں آئیں حضرت عمر کے پاس اخلاق دیکھ کر. حضرت ہم نے فیصلہ کر لیا ہمارا. کہ بتاؤ کیا فیصلہ؟ یہ کہا ہم تینوں کا ہمارا نکاح کرا دیجیے آپ، ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں. اچھا کہاں کرو گی؟ کہا ہم نے شوہر بھی ڈھونڈ لی. تو تین لڑکی کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم نے ہمارے شوہر بھی ڈھونڈ لیے. تو کون؟ ایک تو آپ کا بیٹا حضرت عمر کا، ایک ابو بکر کا بیٹا، اور ایک حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. اچھا حضرت عمر نے کہا. تو حضرت علی نے کہا یہ نبی اخلاق ہیں. پہلے تو باندھی بن جاتی، اسلام میں ہوتی، غیر مسلمان ہوتی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ جو ہے اولاد ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، سارا معاملہ. اسی دوران یہ معاملہ پیش آیا ہرمزان کا. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہرمزان پکڑا گیا. اخلاق، معاشرات، معاملات. آج تو اللہ معاف فرمائے اگر کسی سے انبن ہو گئی نا تو چلتے چلتے یوں کر کے چلے، یوں کر کے چلے. یہ نفاق کا ٹاپ درجہ ہے. نفاق کے درجے ہے نا، تو کسی جاتے جاتے کسی کو سلام نہ کرنا اور جاتے جاتے ذرا یوں ہٹا کر کے چلنا اور اس کو دیکھنا بھی نہیں کہ مثال سامنے سے فلاں آ رہا ہے، اس سے میری بنتی نہیں ہے تو کسی کے گھر میں چلے جانا. یہ نفاق کا ٹاپ 1 درجہ ہے.
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے ایک دم اندر جا کے ٹھہرے گا یہ آدمی۔ کہاں رہا اسلام؟ وہاں ہرمزان ہے، اعلان ہو گیا مدینہ میں، ہرمزان پکڑا گیا۔ ارے ہرمزان ہرمزان ہرمزان، او ہو مدینہ میں ہی عمر کا زمانہ، حضرت عمر کا۔ اب فیصلہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، حضرت عمر نے، عورتیں جو ہے برقع میں آتی تھی، یہ شوہر کا قاتل، یہ بھائی کا قاتل، یہ بیٹے کا قاتل، سمجھ گئے نا؟ مدینہ والے قرب و جوار والے میں جو مسلم بستیاں تھیں وہ آتے تھے، ارے یہ حضرت عمر نے اعلان کر دیا کل جو ہے اتنے بجے قصاص لیں گے، اس کو ماریں گے۔ مسجد نبوی کے باہر جہاں آج کل باب البقی ہے، باب البقی اور بقی یہ قریب قریب ہے، باب البقی اور بقی، اس کے بیچ میں جو ہے قصاص لیتے تھے اور سارا مدینہ جمع ہوتا ہے اس دور کے اندر۔ اس دور میں بھی جب بھی قصاص وغیرہ لیتا ہے، بھی یہ زمانے میں بھی وہیں پر قصاص لیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، امام اعلان کرتا ہے کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کا ایک حکم پورا کریں گے ہم۔ اخباروں میں آتا ہے، ٹی وی پر آتا ہے، ٹی وی پر دکھاتے ہیں تاکہ لوگ گناہ نہ کریں۔ کہ قاضی جو ہے، جو قاضی ہوتا ہے حرم شریف کا امام یا قاضی، وہ مائک میں اس کا گناہ بیان کرتا ہے، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور سب کے سامنے وہ اقبال جرم کرتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا قصاص کرواتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اب یہ ہرمزان یہ تو وانٹیڈ تھا، سارا مدینہ انتظار میں تھا، وہ اتفاق سے پکڑا گیا۔ کیسے پکڑا گیا؟ انشاءاللہ دوسری مجلس میں کبھی آؤں گا تو بیان کروں گا۔ عجیب ڈھنگ سے جو ہے وہ صحابہ ہوشیار تھے، بھائی گھاس تو کھاتے نہیں تھے، وہ کڑی 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 نکالتے نکالتے چھوکرے سے نوجوان جو صحابہ تھے وہ سارے کے سارے پہنچ کر یہاں ڈھونڈا اس کو پکڑ لیا تو مدینہ لے آئے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، واہ 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 اللہ تیرا شکر ہے۔ زہریلا گھوڑا، سارا مدینہ پریشان، امید نہیں تھی کہ یہ آدمی پکڑا جائے گا، لیکن پکڑا گیا۔ اس نے کہا میں ہرمزان ہوں، میں نے قتل کیا۔ اب اقرار کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن بہت مارے تھے اس نے، لیکن معاملات، اخلاق، معاشرت سیکھے ہوئے لوگ تھے۔ یہ نہیں کہ کسی سے کوئی انبن ہو گئی تو برسوں لڑائیاں چل رہی ہیں، یہ جاہلیت کی لڑائی تھی کہ یہ برسوں لڑائیاں چل رہی ہیں، لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ دور کا ایسا تھا کہ رجب میں صلح کر لیتے تھے۔ آج تو ہمارے یہاں جو ہے کہ رجب آوے کہ شعبان آوے کچھ بھی آوے، لیکن ہم صلح نہیں کریں گے۔ اس دور میں تو مشرکین جو تھے وہ رجب کا مہینہ آتا تھا تو تلواریں گھروں میں بند ڈال دیتے تھے اور ایک دوسرے کی دعوت کرتے تھے رجب کے مہینے میں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا، اور اعلان کرتے تھے دخل رجب، دخل رجب، بس رجب داخل ہو گیا، اب کوئی لڑائی نہیں، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام۔ چونکہ یہ اشہر اللہ حرم میں یہ مہینہ داخل تھا، سارے کے سارے آج ہم تو اتنی جہالت پر آ گئے کہ رجب کے مہینے میں لڑائی اور بڑھ جاتی ہے ہماری۔ یہ ٹاپ 1 جہالت ہے، یہ نماز آپ کو کوئی کام نہیں دے گی، یہ کیا دے گی؟ زندگی نہیں بدلی۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے، میں جو بات کروں گا انشاءاللہ قرآن سے کروں گا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی بھلائی نہیں ہے کبھی مشرق کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، کبھی تم نے مغرب کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ، یہ سارے کے سارے احکامات گنائے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔
اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے صحابہ، حضرت علی، حضرت عمر اور سارے کے حضرت عثمان، ایک عبداللہ بن مسعود، یہ سارے کے سارے ٹاپ 1 جو صحابہ تھے وہ میدان میں آ گئے. ایک طرف عورتیں بھی آ گئی، ایک طرف مرد بھی آ گئے، اور جلاد بھی آ گیا، اور ہرمزان کو بھی بلا لیا. اور حضرت عمر نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس کے گردن اڑاؤ، لیکن امیر المومنین کا حق ہے وہ اشارہ کرے. اور جلاد اس کے بعد پر لبیک کہے. تو ہرمزان نے کیا کہا؟ مہلن یا عمر. یہاں حضرت عمر نے اشارہ کیا گردن اڑاؤ، اور جلاد ہرمزان کیا کہہ رہا ہے؟ مہلن یا عمر. عمر خیریت. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے. حضرت علی کھڑے تھے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ہرمزان نے کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے تم پوچھو تو صحیح کہ تمہاری کوئی آخری تمنا ہو، کوئی تمہاری حاجت ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو، کوئی بات تمہارے دل میں ہو، اپنے بیٹوں کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہو. مجھے پوچھنا چاہیے آپ کو. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں. حضرت علی نے بھی موافقت کی کہ ہاں بھی. یہ آج کل جو پوچھتے ہیں نا، یہ چیز وہیں سے چلی ہے. یہ قاضی آج کل یہ جج کسی کے بارے میں اگر جو ہے پھانسی کا فیصلہ لکھے گا، کہ فیصلہ اس نے لکھا، اسی وقت وہ قلم توڑ دے گا. کہ جب بھی وہ فیصلہ لکھے گا وہ قلم اسی وقت توڑ کر پھینک دے گا. یہ ان لوگوں کا معمول ہے ساری دنیا میں. یہ انٹرنیشنل قانون ہے ان کا کہ جج کسی کے بارے میں فیصلہ کرے گا پھانسی کا، وہ قلم پھر نہیں رہے گی. تو قلم اسی کے سامنے، جس کے سامنے فیصلہ ہوا ہے، جو مجمع ہے، اس کے سامنے وہ توڑ کر اسے پھینک دے گا. اور ایک یہ پوچھا جائے گا پھانسی سے پہلے تمہاری کیا تمنا ہے. وہ اس نے کہا تھا ہرمزان نے، بھائی میں تو جا رہا ہوں، تم مجھے قتل کرو گے اور مرنا میرا یقین نہیں ہے، تو مجھے پوچھو تو صحیح میری کوئی خواہش ہے کہ نہیں. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا خواہش ہے. یہ کہا مجھے پانی تو پلاؤ، پیاس لگ رہی ہے. پیاسا کیوں مروں؟ حضرت عمر نے کہا جب الکاسا. کاسا بڑے پیالوں کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گلاس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ادھر کی شیشیاں، یہ نہیں. وہاں کاسا، کسا. اسی لیے قرآن میں ہے بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بڑے بڑے پیالے. عربوں میں ہم جب جاتے ہیں دیہاتوں میں اور یہاں بیان وغیرہ میں، تو وہ لوگ کاسا رکھتے ہیں بڑا، جیسے ہم نے پیا پانی، داہنے والا اس میں سے پیے گا، وہ آگے والا پیے گا، آگے والا پیے گا، اور ایک آدمی کھڑا ہوگا، وہ زمزم ڈالتا جائے، تھوڑا ختم ہوا زمزم ڈالتا جائے گا. اس کو کہتے ہیں کاسا. تو اس نے لا کر پانی بھرا ہوا کاسا جو تھا حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر نے لے کر اس کو دیا، لے پی لے. پہلوان تھا. اب وہ جو ہے پیالے کی طرف دیکھ رہا ہے اور تھوڑا سا کانپ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا بھائی تو گھبرا مت، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے میں نہیں ماروں گا. یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا. کس کی زبان سے؟ حضرت عمر. لا تخف، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا. یعنی اس کو حضرت عمر یہ سمجھے یہ اس لیے گھبرا رہا ہے کہ کہیں یوں پینا شروع کیا کسی نے گردن اڑا دی. حضرت عمر نے کہا لا تخف ولا تحزن، تو گھبرا مت، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا میں تجھے نہیں ماروں گا. جہاں یہ جملہ کہا اس نے وہ پانی پھینک دیا اور کہا اب میں یہ پانی پی نہیں سکتا، آپ مجھے مار نہیں سکتے. آپ نے 2 جملے امن کے کہے، وہ ہرمزان کہہ رہا ہے. آپ نے ایک جملہ کہا لا تخف، گھبرا مت، نمبر 1 یہ بھی امن کا جملہ ہے. نمبر 2 کہ تو نے یہ آپ نے یہ کہا جب تک تجھے پانی نہیں پیے گا میں تجھے نہیں ماروں گا. یہ پانی میں نے پھینک دیا، میں پانی پی نہیں سکتا، آپ مجھے مار نہیں سکتے. حضرت عمر تو ایک دم خاموش.
اوہو مجھے بیوقوف بنا گیا اور کہا اب کیا فیصلہ کروں. حضرت علی سے پوچھتے تھے اور عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تھے. عبداللہ ابن عباس سے عمر میں چھوٹے تھے لیکن ایک جملہ کہتے تھے حضرت عمر, غص یا غواص, غص یا غواص, سمندر میں تیرنے والے, سمندر میں غوطہ لگانے والے, سمندر میں غوطہ لگا اور علم نکال. تو دونوں کو حضرت عمر نے پوچھا. حضرت عبداللہ ابن عباس تو خاموش رہے لیکن حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ نہیں مار سکتے. آپ نے 2 جملے امن کے کہے, 2 جملے. ایک تو لا تخف, ڈر مت, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. اور دوسرا آپ نے کہا کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تو یہ پانی کہنے کی کیا ضرورت تھی. یہ کہا پانی نہیں پیے گا تب تک ماروں گا نہیں. تو ابھی تھوڑی سی گنجائش تھی تو آپ نے کہا جب تک یہ پانی نہیں پیے گا. یہ دونوں جملے امن کے ہیں, آپ نہیں مار سکتے. حضرت عمر نے جلاد سے کہا کہ چھوڑ دو, اس کو نہیں مار سکتے. یہ معاملہ تھا. ہرمزا نے سارا منظر دیکھا, او ہو اتنے اونچے لوگ, اتنے اونچے لوگ. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد یہ اخلاق دیکھ کر ہمیشہ یاد رکھنا, ایمانیات اس کی تقریر تو ہم بہت کر لیتے ہیں اور کچھ درجے تک اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں. عبادات میں تو ہم پیچھے ہیں نہیں ماشاءاللہ. تہجد بھی ہے, یہ بھی پیچھے کہاں ہے بتاؤ. اخلاق میں, معاشرت میں, معاملات میں. جہاں ہیرا پھیری کا ٹائم مل گیا آدمی جو ڈنڈی مار لیتا ہے. حشر کے میدان میں معاملہ سامنے آئے گا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک مشورہ ہوا, کبھی ہماری مسجد نبوی جو ہے یہ بہت پرانی ہو گئی ہے, ہمیں اسے تھوڑا بنانا چاہیے. یہ معاملات پر سناتا ہوں کہ مسجد نبوی بہت پرانی ہو گئی, اب حاجی لوگ بڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی میں اور حضرت عمر نے بات رکھی. خود امیر المومنین تھے اور کہا بھی مسجد نبوی بہت پرانی ہو گئی ہے, اس کو بنانی ہے. آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے. تو سارے صحابہ نے کیا کہا, حضرت ہم تیار ہیں, حضرت ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں, مال جان جسم جو. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا جزاک اللہ, میری حیاتی میں مسجد بن جائے. تو مسجد نبوی کے قریب اس زمانے میں مسجد نبوی کی ترتیب ایسی ہوتی تھی, یہ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. جیسے یہ مسجد ہے ہماری, تو یہ جو ہے جو کھڑکیاں ہیں یہاں دروازے ہوتے تھے. یہاں پر بھی دروازے ہیں, یہاں پر بھی دروازے ہیں, اور وہاں اس دروازے کے پیچھے مکانات ہوتے تھے صحابہ کے. تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ وہ سیدھے جو ہے یعنی جب نماز کے لیے آنا ہوتا تو ان کے لیے 2 دروازے ہوتے تھے. ایک تو مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا اور ایک مسجد رستے کی طرف کھلتا تھا. تو صحابہ کو جب مسجد نبوی میں آنا ہو تو ان کو کوئی تکلیف نہیں, گھوم کر آنے کی ضرورت نہیں. اپنا دروازہ کھولا مسجد نبوی میں آ گئے. یہاں والوں نے اپنا دروازہ کھولا مسجد نبوی میں آ گئے, انہوں نے اپنا دروازہ کھولا مسجد نبوی میں آ گئے. تو سمجھ لو کہ سارے گھر اہم لوگوں کے یہاں تھے. حضرت عمر کو معلوم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وصیتیں کی, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مسجد کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دینا, یہاں تک کہ میرا دروازہ بھی بند کر دینا. یعنی جو مسجد میں آنے کا دروازہ ہے وہ بند, جس کو بھی مسجد میں آنا ہے یہ گھوم کر آ دے, یہ دروازوں کو دیوار کر دو تاکہ کوئی گھر سے سیدھا مسجد میں نہ آئے. یہ آپ نے اعلان کیا تھا, نصیحت کی تھی. ہاں, لیکن ایک دروازہ بند مت کرنا, اور وہ دروازہ ہے حضرت ابوبکر کا. وہ دروازہ بند مت کرنا, کھلا رکھنا, اس لیے کہ ابوبکر کے دروازے پر اللہ کی خصوصی قدرت کو اترتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. یہ حضور نے نصیحت کی. لیکن زمانہ ہوتا گیا, دروازے تو بند ہو گئے, گھر تو ختم نہیں ہوئے. گھر تو تھے بس دروازے بند ہوئے. لیکن ساتھ کو حضرت عمر کو معلوم تھا
کہ یہاں فلاں رہتا ہے، یہاں فلاں رہتا ہے، یہاں فلاں رہتا ہے، یہاں فلاں رہتا ہے۔ حضرت عباس کے 5 مکان تھے۔ حضرت عباس کا مکان، عبداللہ ابن عباس کا مکان، حسن ابن عباس کا مکان، یہ جتنے ان کے بیٹے لائن سے۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ حضور کے چچا کے مکان ہیں، یہاں فلاں کے، یہاں فلاں کے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا، بھائی یہ جتنے مکانات ہیں وہ مکان والے چابیاں ہمیں دے دیں، اپنا مکان خالی کریں، کہیں دور چلے جائیں، اس لیے یہ دیوار توڑیں گے تو مسجد بڑھے گی نا۔ بھئی مکان جب دیوار ٹوٹے گی تو مسجد بڑھے گی، ورنہ مسجد بڑھے گی نہیں۔ معاملات پر یہ قصہ سنا رہا ہوں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے۔ سب نے جو ہے 2 دن میں 3 دن میں چابیاں لا کے دی۔ حضرت تمہیں نمبر ڈال دیے، 1 2 3 4 5 6 سب آ گئے، لیکن حضرت عباس نے اپنے مکان کی چابیاں نہیں دی۔ اچھا مشورے میں روزانہ آتے تھے حضرت عباس، حضرت عمر کے قریب آ کے بیٹھتے تھے۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ آج شاید چابی لائے ہوں گے، ہمیشہ دیکھتے تھے کہ جیب میں سے کچھ نکالتے کہ نہیں نکالتے۔ آپ سمجھ گئے کہ چابی دے رہے تو پھر ان کا مسئلہ حل ہو۔ اگر حضرت عباس چابی نہیں دیتے ہیں تو مسجد نبوی کی توسیع ہوگی ہی نہیں۔ روزانہ حضرت عمر جب حضرت عباس آوے اہلاً سہلاً، تکیہ رکھیں، اکرام کریں، اور دل میں کیا کہ شاید آج کچھ، لیکن حضرت عباس اپنا مشورے میں آوے، جو بات طے ہوئی وہ ہوئی، اس کے بعد حضرت عباس چلے جاوے۔ مہینوں گزر گیا، ٹینشن میں پوچھوں مناسب نہیں ہے، بڑے آدمی ہیں، کیا پسند۔ تو حضرت عمر کے ایک پرائیویٹ سیکرٹری تھے، ان کو حضرت عمر نے کہا کہ آج چچا آئیں گے، چچا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو سب کے چچا تھے، تو چچا آئیں گے تو اللہ کرے چابی لے آویں۔ حضرت عمر کہتے تھے اللہ دعا کرنا تھا، اللہ پاک چابی دلا دے، چابی دلا دے۔ حضرت عباس چابی دے دے۔ 5 مکان، 5 مکان حیثیت رکھتے ہیں اللہ۔ اب جو حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کہ آج آئیں گے چچا، اگر چابی نہ دی جب اٹھ کر جاویں تو تم جا کر تھوڑا محبت سے اتنا یاد دلا دینا، جیسے پیمنٹ یاد دلاتا ہے نا آدمی، سلام کرتا ہے، تو آپ صرف اتنا یاد دلا دینا کہ بھی وہ مشورہ ہوا تھا، وہ مکان کی چابیاں، اتنا کہہ دینا بس اتنا، لیکن ادب سے کہنا، بڑے آدمی ہیں۔ اب مشورہ ختم ہو گیا، حضرت عباس تو چل دیے، وہ خادم بیٹھا ہوا تو حضرت عمر نے کہا جاؤ ان سے کہو، بات کرو۔ اب وہ بھی ڈرتا تھا کہ حضرت عمر کے مانوں کیا حضرت عباس، وہ بھی بڑے یہ بھی بڑے، لیکن تھا سیکرٹری، ہو گیا السلام علیکم۔ حضرت عباس نے کہا وعلیکم السلام، بہت یعنی جوشی سے جواب دیا، وعلیکم السلام، کچھ کہنا چاہو گے؟ بھاری آواز کی حضرت عباس، میلوں تک آواز جاتی تھی حضرت عباس کی، قریش، بھاری آواز، بھاری بھرکم آدمی۔ چنانچہ حضرت عباس نے کہا وعلیکم السلام۔ حضرت عمر بیٹھے بیٹھے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں۔ تو اس غلام نے آہستہ سے کہا کہ حضرت وہ مشورہ ہوا تھا چابی کا، یہ گھر مسجد نبوی کی توسیع کا، تو سب کی چابیاں الحمدللہ آ گئی، جیسے کارگزاریاں سناتے ہیں نا، الحمدللہ یہ ہو گیا، الحمدللہ یہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے اسی وقت چلتے چلتے کہہ دیا مجھے چابی نہیں دینی، مجھے چابی نہیں دینی، اور زور سے کہا، اتنا زور سے کہا کہ حضرت عمر بھی سن لینے، چابی نہیں دینی، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں میرا ٹینشن اور بڑھا، یہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید کچھ کہیں گے کہ 1 2 دن میں دیتا ہوں، یہ ہوتا ہے میں 4 5 دن میں دیتا ہوں، 1 ہفتے میں دیتا ہوں، لیکن مجھے چابی نہیں دینی، یہ کہہ کر حضرت عباس چل دیے۔ ان کے ساتھ عبداللہ ابن عباس بھی چل دیے، ان کے ساتھ فضل ابن عباس بھی چل دیے، جو رشتہ دار تھے سب، قاسم ابن عباس، سارے کے سارے جو بیٹے تھے پوتے تھے۔ اب حضرت عمر اکیلے سوچتے رہے کہ کیا کروں۔ حضرت عمر نے کہا چلو ہمت کر کے میں ہی بات کر لیتا ہوں۔ دوسرے دن مشورے میں آئے
تو حضرت عباس سے مشورہ ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عباس نے کہا نام نام نام. خیر یہ عربوں کی میں کوئی کام کرنا ہو تو جملہ جواب میں کہتے ہیں کہ نام خیر نام خیر. حضرت عباس نے کہا حضرت عمر نے کہا کہ حضرت کو مشورہ ہو گیا تھا, سب نے چابیاں دے دی, آپ کے 4-5 جو مکانات ہیں اگر جو ہے آپ کو ہدیتاً نہیں دینا تو ہم خرید لیں گے اس کو, اس کی رقم دے دیں گے آپ کو, اور اگر آپ کو بیچنا نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسری جگہ ہوگی زمین کا ٹکڑا وغیرہ وہ دے دیں گے آپ کو. تو حضرت عباس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے بیچنا بھی نہیں ہے اور ہدیہ بھی نہیں دینا ہے اور اس کی جگہ دوسری جگہ بھی نہیں چاہیے. اب تو سارے دروازے بند ہو گئے. حضرت عمر نے کہا کیوں؟ یہ فرمایا کہ حضور کا پڑوس مجھے کہاں ملے گا. بھئی میں نے بیچ دیا, پیسے مل گئے مجھے, دوسری جگہ مجھے مل گئی, میں نے ہدیہ دے دیا, سب کچھ ہوگا, لیکن نبی کا پڑوس یہ حضور میرے قریب میں ہے, یہ کہاں ملے گا مجھے؟ اس لیے مجھے بیچنا بھی نہیں, ہدیہ بھی نہیں دینا اور دوسری جگہ بھی نہیں چاہیے, میں میری جگہ جو ہوں. تو حضرت عمر نے کہا پھر مسجد نبوی کی توسیع کیسے ہوگی؟ اگر جیسا آپ کو کچھ نہیں چاہیے تو مسجد نبوی کی توسیع ہو ہی نہیں سکتی, پھر تو جو ہے قاضی کے پاس جانا پڑے گا. حضرت عمر کے زمانے میں 2 قاضی ہوتے تھے, ایک حضرت عمر خود اور دوسرا ابی بن کعب, یہ 2 قاضی ہوتے ہیں. اب خود حضرت عمر کا معاملہ ہے تو حضرت عمر تو فیصلہ کریں گے نہیں, قاضی کے پاس جائیں گے. اب یہ بات مدینہ منورہ میں پھیلی, جیسے کسی جگہ لڑائی ہو تو پورے گاؤں میں پھیلتی ہے نا, پورے علاقے میں پھیلتی ہے, آج وم تھیو, آج وم تھیو, آج وم تھیو, پورے مدینہ منورہ میں یہ بات پھیلی. حضرت عمر نے کہا کل قاضی کے پاس ہم جائیں گے. ابی بن کعب کو پتہ چلا کہ حضرت عمر فیصلہ کرانے میرے پاس آ رہے ہیں تو ان کو بھی دستانے شروع ہو گئے, ارے اللہ میں کیا فیصلہ کروں گا, حضرت عمر کو ہوتے میں. لیکن دوسرے دن حضرت عمر اور حضرت عباس دونوں کو دونوں کورٹ پہنچ گئے. جب یہ دونوں کورٹ پہنچے تو مدینہ والے بھی کورٹ پہنچ گئے. جب وہاں گئے تو ابی بن کعب کھڑے ہو گئے, آئیے حضرت فرمایا نہیں ہم تو فیصلہ کرانے آئے. اس زمانے میں فیصلے جلدی ہو جاتے تھے, آج کے ہمارے دور کی طرح نہیں. آج اگر کسی کو فیصلہ کرانا ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے اور قارون کا خزانہ چاہیے اور ایوب علیہ السلام کا دل چاہیے, تب جا کر بھی انصاف ملے تو غنیمت ہے. خود ہی قاضی, خود ہی قاتل, خود ہی شاہد, خود ہی قاضی, خود ہی قاتل, خود ہی شاہد, میرے اقربا دعویٰ کرے تو کس پر کرے؟ محمدی معاشرے میں یہ بات نہیں تھی. فوراً فیصلہ, فوراً جو ہے بیٹھے سامنے سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہیں بڑے بڑے, یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا بھئی مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے, سب نے مکانات دے دیے, کسی نے قیمت نہیں لی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, یہ جو ہے یعنی بکت میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں, ہدیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں, دوسری زمین بھی لینے کے لیے تیار نہیں, اب ہم کیا کریں؟ فیصلہ کرو آپ. تو ابی بن کعب نے جو ہے حضرت عباس کی طرف دیکھا اور مسجد کے فضائل, من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, مسجد کے فضائل. تو حضرت عباس نے جواب کیا دیا, قاضی صاحب یہ جتنی حدیث آپ بیان کر رہے ہو میں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے زیادہ سنی ہے, اور کئی حدیث وہ ہیں جو آپ کو ہی معلوم نہیں ہے جو میں نے حضور سے سنی ہے. یہ حدیث سننے کے لیے نہیں آیا, میں تو فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہوں, آپ فیصلہ کریں. جب اتنی یعنی متفق طریقے پر اور اعتماد کے ساتھ حضرت عباس نے بات کی تو حضرت ابی بن کعب بھی نرم پڑ گئے. اب کیا فیصلہ کروں؟ حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے, یہ امیر المومنین ہے, یہاں دیکھ رہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں,
چنانچہ ابی ابن کعب نے کاغذ قلم دیا اور کہا حضرت میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آپ مسجد نبوی کا جو پلان تھا اسے ملتوی کر دیں. مسجد نبوی نہیں بنے گی. حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں بنے گی؟ یہ فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب قلبی، کسی کا مال جب تک وہ خوشی سے نہ دے تب تک ہم نہیں لے سکتے. جب تک حضرت عباس اپنا مال خوشی سے نہیں دیں گے تب تک مسجد نبوی نہیں بن سکتی. ان کو نہیں دینا، ان کا حق ہے. اس لیے قانونی اعتبار سے یہ طے ہوا تھا کہ مسجد نبوی بننی ہے. اب قانونی اعتبار سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت عمر نے وہیں پر بھئی مسجد نبوی جو بننی تھی وہ کینسل، وہ ملتوی، اور جس نے بھی اپنے اپنے گھروں کی چابیاں ہمیں دی ہیں وہ تو مسجد کے لیے دی تھی، وہ چابیاں ہم سے واپس لے جاؤ. یہ فیصلہ ہو گیا. مدینہ منورہ میں لوگوں میں چیمیں گوئیاں باتیں، فرمایا یار اچھا خاصا امت کا بھلا ہو جاتا، قیامت تک امت آتی یہاں حضور کے پاس حج عمرے کے لیے، اور آج مسجد نبوی کا معاملہ کینسل ہو گیا. کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں بنائیں گے ہم، آپ جو ہے چابیاں دے دو. حضرت عمر نے سب کی چابیاں جمع کی اور جمع کر کے سبھی کس فلاں کیے چابی لے جا، چابی لے جا، چابی لے جا، چابی لے جا، اور بیٹھ گئے اپنے پاس گھر اپنی مسجد نبوی میں آ کر. ایک دن یا 2 دن گزرے تھے کہ حضرت عباس آ گئے پانچوں مکانوں کی چابیاں لے کر، اور کہا کہ یہ چابیاں لایا ہوں، یہ میری طرف سے میرے مکانات جو ہے یہ ہدیہ ہیں، اسے قبول کر دو. حضرت عمر نے کہا کہ جب آپ کو ہدیہ دینا ہی تھا تو اتنی دھمال کیوں کی؟ قاضی کے پاس گئے، یہاں گئے، سارا مدینہ میں ہوا، یہ ساری دھمال ہوئی، یہ کیوں کی؟ حضرت عباس نے جواب کیا دیا؟ امیر المومنین میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم محمدی معاشرے پر ہو یا نہیں ہو. فیصلہ ہوا، اس اعتبار سے آپ نے قبول کر لیا. اب مجھے پتا چلا کہ تم محمدی معاشرے پر ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ضرور ہوگی. جب حضرت عباس نے چابیاں دی تو مدینہ والے جتنے دوسرے مکانات والے تھے انہوں نے بھی دھڑا دھڑ چابیاں دے دی، اور پوری مسجد نبوی کے یعنی توسیع کی ترتیب شروع ہو گئی. اچھا، لیکن حضرت عمر کے دل میں حضرت عباس کا حضرت عمر کا معاملہ تو حل ہو گیا، چابی آ گئی. حضرت عباس کے پاس زمینیں بہت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، قریش زمینیں تھی، وہاں ان کے مکانات بھی تھے، منتقل ہو گئے. لیکن ایک معاملے میں حضرت عمر کے دل میں چبھن تھی، چبھن، کھٹک. یہ کہا ایک قاضی میں نے جس کو جج بنایا ہے مدینے کا، ابی ابن کعب، اس نے میرے خلاف فیصلہ کیسے کیا؟ سمجھ گئے؟ ابی ابن کعب کہ انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کیا. حضرت عمر جو ہے اپنی لکڑی لے کر کورٹ پہنچ گئے، کورٹ درہ لے کر. ابی ابن کعب نے دیکھا کہ درہ لے کر آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے، آغاز تو اچھا ہے، انجام خدا جانے. درہ لے کر آ رہے حضرت عمر، اور غصے میں قاضی صاحب چابیاں ہمیں مل گئی الحمدللہ، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں توڑ تاڑ سے شروع بھی ہو جائے گی. مجھے تو یہ بتائیے کہ آپ نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا اس کی دلیل دیجیے، آپ ورنہ آپ کی پٹائی ہوگی. تو ابن کعب نے کیا کہا؟ مہلن یا امیر المؤمنین، مہلن، ٹھنڈے رہیے، آپ بیٹھیے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. پھر ابی ابن کعب نے اپنا قصہ سنایا. یہ معاملات سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں معاملات سچے کرنے ہیں، پکے. آج کسی کی زمین دبا لو گے، کسی کا کروڑ روپیہ لے لو گے، کسی کو تھوڑے چالاکی سے دے، حشر کے میدان میں دینا پڑے گا. وہاں تو چھپ نہیں سکتے آپ، وہاں تو اندر کا اندر، باہر کا باہر سامنے آئے گا. اب ابی ابن کعب بات کر رہے ہیں، امیر المومنین اب بالکل ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیے. میں نے گھر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف.
داؤد میرا مکان بناؤ بیت المقدس. داؤد علیہ السلام خوش ہو گئے. اللہ نے مجھے حکم دیا, مکان بنانا شروع کیا, بیت المقدس بننا شروع ہوا. وہاں ایک جھوپڑا تھا ایک بڑھیا کا قریب میں. تو داؤد علیہ السلام اس کے پاس گئے, بڑی امی اللہ کا گھر بنا رہا ہوں, یہ مجھے جھوپڑا پیسوں سے دے دو, تم تو کسی جگہ بھی رہ لو گی, تمہارے تو جو ہے کوئی بچہ بھی نہیں, کوئی شوہر بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اور بڑھاپا ہے تمہارا, اللہ گھر میں. تو بڑھیا نے کہا مجھے میرا جھوپڑا نہیں دینا. بڑی امی اللہ کا گھر بنا رہا ہوں, قبلہ بیت المقدس, مجھے نہیں دینا. داؤد جھوپڑے کی بات مت کر, مجھے نہیں دینا. اب داؤد علیہ السلام پریشان, اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے, حکومت بھی دی ہے, سب کچھ دیا ہے, اور یہ ایک عورت وہ بھی بوڑھی, اس کی بات دل میں صرف ایک خیال آیا, یہ خیال آیا کہ بھائی اس کی جھوپڑے کی قیمت 1 لاکھ روپیہ مثال دے رہا ہوں, ارے یار اس کو 50 لاکھ دے دیں گے, اس کو بھگا دیں گے یہاں سے, پیسہ زیادہ دے دیں گے اس کو. یہ خیال آتے ہی اللہ نے وہی بھیجی, داؤد میرا مکان بنانے کے لیے دوسرے کا جھوپڑا اجاڑ رہے ہو, اسٹے آرڈر, اسٹاپ کرو, مت بناؤ. اسٹے آرڈر آ گیا اوپر سے. داؤد علیہ السلام روتے رہے, ارے یہ جھوپڑی بڑھیا کی وجہ سے میرا یعنی میری تمنا تھی کہ میری حیاتی میں کام ہو. اللہ نے کہا اسٹے آرڈر, جہاں تک کام ہے وہاں تک رکھو, باقی اب آگے مت بڑھاؤ کام. تم نے ایسا سوچا کیوں؟ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. لیکن داؤد علیہ السلام کو حکم وہاں سے فیصلہ نہیں ہوا کہ کرو, میرا مکان بنانے کے لیے ایک بڑھیا کا جھوپڑا, تمہارے دل میں خیال کیسا ہے؟ وہ بھی تو میری بندی ہے, میں تمہیں کرنا تھا دائیں بائیں آگے پیچھے بڑھاتے, اس کو چھوڑ دیتے تم. اسٹے آرڈر. یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. یہ کون سنا رہا ہے؟ ابی بن کعب بن عمر کو سنا رہے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام آئے تو اللہ نے وہی بھیجی, سلیمان باپ نے جہاں پر کام چھوڑا ہے وہاں سے کام شروع کرو, یعنی مکان بیت المقدس بنانا شروع کرو. سلیمان علیہ السلام خوش ہو گئے, ارے اللہ 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 اللہ, تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. دعوت کی, جناتوں کی, انسانوں کی, سب کی دعوت ہوئی. کائے کی دعوت ہو رہی ہے؟ اللہ نے وہ اسٹے آرڈر اٹھا لیا, مجھے حکم دیا. ایک بوڑھے آدمی نے کان میں آ کر کہا زیادہ خوشی مت مناؤ, وہ بڑھیا زندہ ہے. وہ مری نہیں, وہ زندہ ہے. ایسے بڑھیا جلدی مرتی بھی نہیں ہے, وہ زندہ ہے, اس لیے زیادہ خوشی مت مناؤ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو جناتوں کی سب کی حکومت ہے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے دائیں بائیں کام کرنا شروع کیا. وہ جھوپڑا, وہ بڑھیا جو ہے روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنے جھوپڑے کے باہر اپنے چارپائی وغیرہ ڈال کر ٹھاٹ کے ساتھ لیٹا کرتی تھی اور وہ گنگنایا کرتی تھی. تورات کی کچھ باتیں, انجیل کی کچھ باتیں وہ گنگناتی تھی. سلیمان علیہ السلام روزانہ جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے وہاں جا کر. بڑھیا کچھ کیوں آیا ہے ابھی سلیمان؟ نہیں امی ملنے آیا ہوں. ٹھیک ہے مل کے جاؤ, جب ملنے آئے ہو تو ملاقات کر کے جاؤ. لیکن سلیمان علیہ السلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے جھوپڑے کے بارے میں بات کریں. ایک دن بڑھیا نے خود نے پوچھا, سلیمان سچ بتاؤ تم میرے پاس ملنے آتے ہو یا جھوپڑے کی بات کرنے آتے ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ امی ملنے بھی آتا ہوں, دل میں تو یہی ہے کہ معاملہ حل ہو جائے, مجھے دے دو, جو قیمت بھی ہو قیمت مانگو. تو بڑھیا نے لیٹے لیٹے کہا بہت قیمت لوں گی. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, جو قیمت لینی ہو مانگو. چنانچہ ایک رقم طے ہوئی, بھاری رقم اس جھوپڑے کی. سلیمان علیہ السلام نے فوراً ڈن کر دیا, اوکے. کہا چلو یہ رقم ہم دے دیں گے, تم چلے جاؤ. اب یہ بات طے ہو گئی. تو بڑھیا جو لیٹی ہوئی تھی نا یہ بیٹھی. سلیمان ایک بات کا جواب دے, سلیمان ایک بات کا جواب دے.
یہ جو تو مجھے رقم دے رہا ہے یہ زیادہ قیمتی ہے یا یہ میری زمین زیادہ قیمتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تیری زمین قیمتی ہے، قبلہ کعبہ۔ تو بڑھیا نے کہا پھر مجھے نہیں بیچنا، بات ختم۔ پریشان سلیمان علیہ السلام نے کہا ارے واہ، یہ تو بادشاہوں کو چکما دیتی ہے، مجھے نہیں بیچنا۔ سلیمان علیہ السلام اور ٹینشن لیا، جاتے رہے آتے رہے۔ آخر میں سلیمان علیہ السلام نے کہا بڑی امی جو لینا ہے لے لو، سارا کام ہو گیا ہے، قرب و جوار میں صرف آپ کے جھوپڑے کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے، اور یہیں سے بیت المقدس میں جانے کا راستہ ہے۔ اب یہ راستہ دوسری جگہ سے بناویں، یہ بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے، جو لینا۔ تو بڑھیا نے کہا بہت لمبی رقم لوں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا رقم تو طے ہو چکی ہے، بے رقم تو طے ہو چکی ہے نا، وہ تو یہ کہا کہ رات کا قصہ دن کو ختم ہو جاتا ہے اور دن کا قصہ رات کو ختم ہو جاتا ہے۔ تو جنات آئے سلیمان علیہ السلام کے بعد، حضرت کیوں ٹینشن لیتے ہو آپ ہمیں آرڈر دے دو، ہم تھوڑا سا جو ہے بستر ہلاویں، برتن گراویں، سمجھ گئے بھوت گلی تھوڑا سا وہ بھاگ جائے گی یہاں سے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی ڈر لگتا ہے کہ اسٹے آرڈر نہیں آ جائے، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا معاملہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جنات کہنے لگے کہ حضرت آپ کی حکومت ہے ہم پر، آپ ہمیں حکم دے تو۔ سلیمان علیہ السلام نے شرط لگائی اسے کوئی تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے، یعنی کہیں مار نہ لگے، کہیں کوئی چوٹ نہ لگے، لیکن تھوڑی بہت پھوپھا، سمجھ گئے نا۔ تو جنات جو ہے رات کو گئے اور تھوڑے سے چارپائی جو تھی وہ ہلائی، تو بڑھیا جو ہے خاموشی کے لیٹی رہی۔ پھر ایک دو برتن گرا دیے، دھڑم دھڑم ہوا، پھر جو ہے تھوڑا پانی نیچے ڈال دیا۔ تو بڑھیا کہہ رہی ہے میں سمجھ رہی ہوں، جنات آوے، شیطان آوے، دیوی آوے، بھوت آوے، پلت آوے، میں اسے چھوڑنے والے نہیں ہوں۔ یہ سارا قصہ سلیمان علیہ السلام کو سنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا کریں اب؟ یہ کہا حضرت اور بھوک تو اتنے دنوں بھوک تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام جاتے تھے، ایک دن بڑھیا موڈ میں تھی، کہا چل میں سودا کرتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا مانگو، یہ کہا بیت المقدس کے قریب جتنے بیل ہیں سارے بیل میرے سامنے لاؤ، میں جو بیل کہوں گی وہ بیل میرے سامنے ذبح کرو، اس کی چمڑی نکالو، اس کی چمڑی میں سونا بھر کے مجھے دو، یہ قیمت مانگی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت زیادہ کہہ رہی ہے، بہت زیادہ، 1 لاکھ کی قیمت اور کوئی 1000 کروڑ مانگے تو یہ تو بہت زیادہ کہہ رہی ہے۔ اللہ نے وہی بھیجی، سلیمان میرا مکان بنا رہے ہو یا اپنا مکان بنا رہے ہو؟ اگر میرا مکان بنا رہے ہو تو میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے، جلدی سے ڈن کرو ورنہ یہ بھی پھر جائے گی۔ پھر میرا مکان بنا رہے ہو یا اپنا بنا رہے ہو؟ بھی میرا بنا رہے ہو تو میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے، وہ آ جائے گا، تم جلدی سے منظور کرو ورنہ یہ بھی پھر جائے گی۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے منظور کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے منظور کیا تو بڑھیا نے کہا ایک بات کا جواب دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بات کا جواب نہیں دینا، کوئی بات کا جواب نہیں۔ میں جناتوں کو کہتا ہوں وہ بیل لاتے ہیں یہاں کھڑا کرتے ہیں اور وہ بیل جو ہے اس میں تو جو کہے ذبح کرتے ہیں۔ دیکھو تو یہی کہے گی یہ سونا دے رہے ہو یہ قیمتی ہے، میری زمین قیمتی ہے، تو ایڈ ہوگا ہی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ سلیمان علیہ السلام چارپائی سے اٹھ گئے، جناتوں کو کہا بیل لاؤ، سارے بیل لائے گئے، پسند کیا، اسے جو ہے ذبح کیا اور اس میں جو ہے وہ سونا بھرا۔ سونا بھر کے بڑھیا تو اٹھا نہیں سکتی تھی، جناتوں نے بڑھیا کو بھی اٹھایا اور جناتوں نے سونا بھی اٹھایا اور جہاں ایک جگہ تھی وہاں جا کے رکھا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جلدی سے جناتوں کو کہا اسے گراؤ اور جلدی سے کام کرو ورنہ پتہ نہیں کوئی دوسری چیز آ جائے گی۔ تو ابی بن کعب نے قصہ سنا کر یہ کہا کہ امیر المومنین اس بڑھیا کی جھوپڑی کی قیمت اللہ کے یہاں اتنی ہے تو کیا حضرت عباس کے 5 مکانوں کی قیمت نہیں ہوگی اللہ کے یہاں؟ یہ معاملہ ہے۔ آج اس کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں، اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا، اپنے معاملات ٹھیک کرو ورنہ حشر کے میدان میں نماز لے کر آدمی آئے گا
2 روپے کی وجہ سے نہیں دیے تھے جہنم میں جائے گا. معمولی زمین کا معمولی ٹکڑا نہیں دیا، لے لیا تھا، جہنم میں جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ایک بالی زمین یا کچھ زمین جو ظلمن کسی کی لی، وہ تو اندر 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 7 جگہ اندر جا کر نیچے جا کر جو اس کا نکالا جائے گا، اس کا توق پہنا کر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. بات میں اسی پر ایک مضمون آ گیا معاملات پر، اس لیے میں نے عرض کر دیا، ورنہ اس پر بہت قصے ہیں صحابہ کے زمانے کے، ابو حنیفہ کے زمانے کے، امام مالک کے زمانے کے. بس آج سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ایمانیات والی لائن ٹھیک کریں گے، کہو انشاءاللہ. عبادات والی لائن ٹھیک کریں گے، کہو انشاءاللہ. اخلاقیات والی لائن ٹھیک کریں گے، کہو انشاءاللہ. معاملات والی لائن ٹھیک کریں گے، کہو انشاءاللہ. معاشرت والی لائن ٹھیک کریں گے، کہو انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے چپ کے کہو کہ اللہ یہ 5 باتیں تو مجھے دے دے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموع کے اندر ہر بیان میں جب مجموعے بہت بڑھنے لگے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اہتمام کے ساتھ بھائی ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو. یہ ہم نے مجمل بیان کیا. باقی مولانا عمر صاحب تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ جملہ کہتے ہیں اس کے بغیر آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا. چپ کے اللہ سے کہو گے انشاءاللہ. اور یہ چیز آئے گی کیسے؟ ہمارا جو سیدھا سادہ کام ہے دعوت کا کام، یہ ٹیپ ٹاپ والا کام نہیں ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سیدھا سادہ کام ہے، یہی اس کی مقبولیت کی علامت ہے. دکھائی نہیں دیتا کہ آدمی چلنے میں جا رہا ہے، نہ، اللہ تعالیٰ زندگیاں بدلتا ہے. لیکن کس کی؟ جو دعوت کا کام صفات کے ساتھ کرے، خالی ٹائم پاس نہیں، آدمی صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرے. ابا فرماتے تھے 3 دن اگر رسول کے ساتھ لگاؤ گے تو 3 دن کے بعد ولی بن کر لوٹو گے، اور 1 چلہ اگر رسول کے ساتھ لگاؤ گے تو چلے کے بعد قطب بن کے لوٹو گے. ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. ایک عبد القادر نام کا آدمی تھا ہمارے یہاں بمبئی میں، شرابی کبابی عیاش. حکومت بھی ڈرتی تھی، بمبئی کی حکومت بھی ڈرے، کوئی اس کے پاس جاتا نہیں تھا. مگر ابا جو ہے اس کے پاس تشکیل کے لیے گئے. 12 روڑوں پہ رہتا تھا، رنڈیاں نچانا، شرابیں پینا. ابا نے اس کی تشکیل کی، اور تشکیل یہ کی کہ عبد القادر میں تیری تشکیل چلنے کی نہیں کرتا، میں تیری تشکیل 3 دن کی بھی نہیں کرتا، صرف اتنی تشکیل کرتا ہوں. یہ منگلی کنتری مسجد ہے، ہماری جماعت ہے وہاں، ہمارے ساتھ تم بیان میں آ جاؤ، بیان سنو اور ہمارے ساتھ 1 رات گزارو. 1 رات. اب بڑا ڈاکو جب وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا، ارے قادر بھائی آئے ہیں، قادر بھیا وہاں زمانے میں کہتے تھے قادر بھائی آئے ہیں. تو اس کو دیکھا دیکھی مجمع بڑھ گیا. اس کے جتنے چیلے چانٹے جو شاگرد تھے سب آ گئے مسجد میں. ابا نے بیان کیا جیسے میں نے یہ مضمون بیان کیا تو ابا نے اس وقت میں اہل کہف کا قصہ بیان کیا مولوی کندری مسجد میں. اور پھر جو ہے بیان کرنے کے بعد تشکیلیں ہوئی. اس نے بھی کھڑے ہو کر اپنا نام لکھایا، میں بھی 3 دن کے لیے تیار ہوں. چلو بھی 3 دن کے لیے، لیکن روزانہ مجھے پولیس اسٹیشن میں جانا پڑے گا حاضری دینے کے لیے. ابا نے کہا چلے جانا. ابا فرماتے تھے کھانے میں نے اس کے قریب بٹھایا، کھانا بھی کھایا، اور برابر جو ہے بیان میں بیٹھا، تعلیم میں بھی بیٹھا. اور رات کو جو ہے ہم سارے کے سارے لیٹے تو وہ بھی لیٹا. گھر سے اس نے اپنا تکیہ وغیرہ منگوا لیا. رات میں دیکھا کہ مسجد کے کونے میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. منگلی کندری کی مسجد، پرانی مسجد، کوئی رو رہا ہے. ابا کہتے تھے میری آنکھ کھلی، یہ کون رو رہا ہے؟ بتی جلاؤ، کہ بیمار تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ بتی جلانا ٹھیک نہیں ہے، کوئی اللہ سے باتیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہوگی. میں آہستہ 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 کسی کو پتہ نہ چلے اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا. یہ عبد القادر تھا اور رو رہا تھا، اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ، یہ تبلیغ والوں کی مثال اہل کہف کی ہے، اور میری مثال اس کتے جیسی ہے
جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا، اے اللہ اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ بس ابا کہتے تھے اس کا یہ جملہ میرے دل پر اتنا چوٹ کر گیا، میں آہستہ آہستہ رونے لگا اور میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تیری رحمت کا سمندر، بارش اس کے اوپر گر رہی ہے، ایک جو قطرہ تو مجھ پر بھی ڈال دے، اور اے اللہ اس کے طفیل سے تو مجھے معاف کر، اے اللہ اس کے طفیل سے تو مجھے معاف کر۔ اور پھر ابا نے کہا کہ میں صبح ہوئی، ہم نے اس کی تشکیل کی، خوب کام ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملی کہ سارا حرام کام اس نے چھوڑ دیا، جو معاملات سے سب کو دے دیے، اور تہجد کے وقت میں سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ دعوت کا کام، اس طریقے سے کرو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ بتاؤ مولانا جماعت کب جائے گی ہمارے یہاں سے؟ 27 مارچ، 3 چلہ 1 چلہ چل گئی۔ 27 مارچ سے ہمارے یہاں سے ایک جماعت انشاءاللہ جائے گی، ایک چلے کے لیے۔ کون کون تیار ہے جلدی نام لکھو، پھر دعا کر لیں ہم انشاءاللہ۔ بتاؤ یہ بتاؤ، ماشاء اللہ ایک کہہ رہے ہیں کہ 3 چلے کی جماعت ابھی چل رہی ہے ماشاء اللہ ہمارے گاؤں میں۔ اللہ کرے کہ چلے کی جماعت بھی تیار ہو جائے، اور ابھی نکلو گے تو شاید رمضان بھی آ جائے گا۔ نہیں جی، اس سے پہلے واپس آ جائے گا ماشاء اللہ۔ کب جاری جماعت؟ آپ کی جماعت کب جا رہی ہے؟ اچھا، سب آپ لوگ ایک ہی تاریخ طے کرتے ہیں، یہ اچھا ہے تاکہ رخ وغیرہ ملنے میں آسانی رہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کون ہے معاذ بھائی؟ یہ کہاں کے؟ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہاں سے؟ گٹھم کی، اللہ قبول فرما۔ اور بتاؤ نصیر پورہ کہاں ہے؟ نصیر پورہ والے؟ اچھا اچھا، اور بتاؤ اور بتاؤ، اور فرما اور فرما۔ بھاگل مکی مسجد سے 2 جماعت۔ بھاگل کون سی مسجد؟ مکی مسجد۔ یہ مکی مسجد نہیں ہے کہ مدری نہیں ہے؟ مدری نہیں ہے، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ اور بتاؤ، پھر دعا کر لیں۔ اور بتاؤ کیا نام بھائی کا؟ آپ کا کیا نام؟ بلال۔ گٹھامن کیوں؟ اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے۔ اور بتاؤ اور بتاؤ۔ 5 اور دے دو بھائی۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ کام بڑھا، کام بڑھتے بڑھتے اب جماعتیں نقل و حرکت بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں بعد میں دکھائیں گے مولانا۔ کسی کے دل میں آتا ہو ظاہر کرتے ہو بھائی کہ اللہ کی طرف سے جو پہلی بات دل میں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا یہ نیت، اچھا آپ لوگوں کے یہاں مسجد اور جماعت کب بیٹھتی ہیں؟ ہمارے یہاں فجر بعد۔ کم سے کم یہ نیت کرو کہ فجر بعد جو ہماری جماعت بیٹھتی ہے مسجد بعد، اس کے اندر جہاں سے بھی ساتھی آئے ہوں، بھاگل سے ہوں، جہاں سے بھی مسجد اور جماعتیں بیٹھنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ تو جو تقاضا ہے مشورے سے تقاضا آتا ہے کبھی فلاں جماعت کو لینے جانا ہے، فلاں یہ کام کرنا ہے، وہ کرو۔
اور کم سے کم 3 دن کی تو پابندی سب کو کرنی چاہیے. اب تو الحمدللہ ایسے ملک ہیں، ایسے شہر ہے کہ 100% لوگ 3 دن دیتے ہیں. 100%. ہم ایسی جگہوں پر بھی گئے ہیں علاقوں کے اندر جہاں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا گاؤں یا ہمارا شہر یا ہمارا جو ہے اس میں 100% آدمی جو ہے 3 دن نکلتا ہے. آپ ہمارے یہاں بیان کے لیے آئیے. تو میں ان سے کہتا ہوں 100% 3 دن جاتے ہیں بھائی. آپ مجھے بلانا چاہتے ہو بھائی 100% چلنے میں جاوے تو میں ہوں. ہم بھی تو نخرے کریں گے نا بھائی جب 100% 3 دن تم جاتے ہو تو کم سے کم 100% چلنے والے بھی ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں مولانا 100% کا چلنے کا ہم یعنی وعدہ نہیں کرتے لیکن 50% کرتے. 1000 گھر ہے تو 50 یعنی 500 یہ ہم دے دیں گے. اللہ کے کرم سے دے دیتے ہیں، نکل بھی جاتے ہیں. یہ ماحول ہے. حالانکہ وہ تم تو میرے گاؤں کے ہو، میں آپ کے گاؤں کا ہوں، ان کا ہمارا گاؤں سے کوئی تعلق نہیں. ابا کی مریدین ہے سارے کے سارے جو بھی ہے وہ دیں گے. آج بھٹکل سے فون آیا آج ہی زور کے وقت میں، بھئی آپ آؤ ہم جو ہے جماعت دیں گے. مولانا الیاس بھٹکلی ہے یہ مجھے سب کو آج ظہر نہیں تو ایک رات دے دو، ہم آپ جو مانگو گے دیں گے. میں نے کہا بھی ہمارے پاس ابھی سارا بھرا ہوا ہے، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یعنی لوگ نکلتے ہیں اور آپ کے پاس تو بغیر بلائے آ گئے. آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی بھئی، آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی، ہم تو بغیر بلائے آپ کے پاس آ گئے. تو ہمیں تو اور دینا چاہیے. اس لیے یہ نیت کرو کہ پوری جماعت بنائیں گے. کہو انشاءاللہ 5 نام تو آ گئے ہیں، یہ 5 نام جو آئے ہیں وہ 5 پر اور محنت کریں. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گشت ہوتا ہے ہمارے یہاں مسجد کا گشت، پھر دوسرا گشت یہ اس کی پابندی کو 6 نمبر گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے ہوں ہماری ماؤں بہنوں کے اندر، اس کا اہتمام کرو. 6 نمبروں کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، 2 بھائی ہدیہ آپ لوگوں کو. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میرے ہدیے کا نام ہے. روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو انشاءاللہ. اس کے بعد تم جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. جو مانگو گے یہ بڑا تجربہ ہے. ساری دنیا میں ہم نے اسے پھیلایا الحمدللہ. اور اب اس کی 4 نام ہیں اس کے: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو یعنی ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ ہو گیا. ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو ٹھیک، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا روزانہ 10 بنگلے جنت میں اپنے کو تیار کرنے کے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 1 بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ پڑھو تو 3 بنگلے تیار، 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے تیار ہو گئے. اور پھر کبھی کبھی مذاق میں کہتے تھے کہ بیٹا روزانہ 10 بنگلے جنت میں ہوں گے. تو میں کہتا تھا ابا اتنے سارے بنگلے کیا کریں گے وہاں پر؟ ابا اتنے سارے بنگلے روزانہ کے 10 بنگلے تو روزانہ اتنا. ابا کہتے تھے یہ مت کہ وہاں جا کر جو ہے نا وہ بھی کم دکھائیں گے، وہاں جا کر وہ بھی کم دکھیں گے. اور بیٹا پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے روزانہ 10، تو اللہ بمبئی میں بھی 10 بنگلے اتار دے گا. یہ ابا کہتے تھے بمبئی میں بھی دے دے گا، تو فکر مت کر. جو اللہ وہاں دے سکتا ہے بمبئی میں نہیں دے سکتا. تو پڑھو گے آپ لوگ انشاءاللہ. اور یہ میری تصویر جاندار، شاندار، مالدار، دیندار سب کو تو دے نہیں سکتا. یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں مولوی صاحب، ان کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہاں گٹھامن کو کہاں کے ہو؟ کہاں کے؟ پالنپور کے ہیں. پالنپور کے. چلو ماشاءاللہ. پالنپور کو تو اللہ نے ایسا قبول کیا. میں کسی جگہ گیا تو کہ باپو تھے وہاں، ہمارے بیان میں باپو بھی آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ باپو السلام علیکم. وہ ہمارا بہت اکرام کرتے تھے، وہ کرتے تھے. میں نے کہا باپو تعویذ واویذ دیتے ہو؟ ہاں مولوی صاحب تعویذ دیتا ہوں. میں نے کہا کیا لکھتے ہو؟ بولے مولوی صاحب برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں کیا برا ماننے کا یار، تم سے سیکھیں گے، ہم بھی باپو بن جائیں گے یار. تم بتاؤ کیا لکھتے ہو؟ میرے کان میں کیا کہ میں خالی لکھتا ہوں پالنپور. اور سامنے والا کی جنت بھاگ جاتا ہے، سامنے والے کی روح برکت ہو جاتی ہے. میری دکان خالی پالنپور کے نام سے چل رہی ہے.
پھر انہوں نے تعویذ بتائی کہ وہاں تعویذ کھولو تو لکھا ہوا تھا پالمپور پالمپور پالمپور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے گٹھامن والوں کو قبول فرما. پورے بھاگل والوں کو قبول فرما. پورے پالمپور والوں کو قبول فرما. ہماری پوری برادری کو قبول فرما. اے اللہ بناس کاٹھا سابر کاٹھے کو قبول فرما. مہسانہ کو قبول فرما. اور سارے ضلع مہسانہ کو بھی قبول فرما. یہاں کی عورتوں کو قبول فرما. یہاں کے لڑکے لڑکیوں کو قبول فرما. ہمارے گاؤں میں آنے کو قبول فرما. اے اللہ جتنے بھی ہمارے بڑے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما. ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ کسی کے آمین کو تو رد نہ فرما. ہمارے آمین کو تو قبول فرما. اے اللہ ہماری بستیوں میں جو انتشار ہے اس انتشار کو تو ختم فرما دے. اے اللہ خاص طور سے بھاگل میں جو انتشار ہے اس انتشار کو تو ختم فرما دے. اے اللہ اس انتشار کو تو ختم فرما دے. اے اللہ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. اوس اور خزرج کو تو نے جوڑا تھا اور مکہ اور مدینہ والوں کو تو نے جوڑا تھا. سب کے دل تیرے قبضے قدرت میں ہے. جو بھی انتشار جہاں پر ہو اسے تو ختم فرما دے. تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما. اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری تو ہمارے لیے قبول فرما. اور جتنی شر سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم جس کرم سے آپ نے ہمیں گٹھامن کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما. اے اللہ ایک بات کہتا ہوں، جتنی تیری مخلوق ہے اس کی جو پریشانیاں ہوں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور اس کی جو حاجت ہو ان حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. اس کی پریشانیوں کو دور فرما. اس کی حاجتوں کو پورا فرما. اور اللہ جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی ہمارے بھاگل والے جو حضرات ہیں ان یہ سب ایک میرا پیغام سنیں. بھاگل والوں کو میرا سلام کہنا، جو بھی ملے سب کو ایک ایک کو کہنے سے جاؤ گے نا. پھر ابھی مولشب آیا تھا سلم گیری سے اور ان سے میرا ایک پیغام پہنچانا، جب بھی میں علاقے میں آتا ہوں اور کسی جگہ جانے کا ارادہ ہوتا ہے تو قصداً رات کے وقت میں کار لے کر بھاگل جاتا ہوں اور بھاگل کی گلیوں میں گھومتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور دعا کر کے میں واپس آ جاتا ہوں. اتنا میں کر سکتا ہوں. آپ پیغام پہنچا دینا ان کو. کل بھی میرا سفر کالڑا کا تھا تو راستے میں بھاگل نہیں آتا تھا. میں نے جو ہمارے ساتھی تھے ان سے کہا بھی بھاگل جو راستے میں آتا ہے کہیں؟ انہوں نے کہا راستے میں تو نہیں آتا. میں نے کہا کوئی ترتیب سے اگر آ سکتا ہو تو مجھے وہ گلیوں سے گزار دو. چنانچہ اللہ جزائے خیر دے ان کو. مجھے وہ گلیوں سے لے گئے، بتایا یہ مدنی مسجد ہے، یہ ہے یہ اور میں اپنے اللہ سے چپکے کہتا رہا. ان کو کہنا اب میں نے اپنا معمول یہ بنایا ہے کہ جب بھی علاقے آنا کم ہوتا ہے ہمارا، لیکن چونکہ میرے والد صاحب بھاگل کے ناک کے بال تھے اور بھاگل والے بھی ناک کے بال تھے. ابا کہتے تھے ہماری بوڑھی سے، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بھاگل اس وقت میں یا ہمارے یہاں گٹھامن میں اتنا دعوت کا کام نہیں تھا، لیکن وہاں بھاگل میں تھا، لوگ اکرام کرتے تھے. اب بھی اکرام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ لوگ اکرام نہیں کرتے. لیکن یہ پیغام، دو پیغام پہنچانا، سلام کہنا. دوسرا ہے کہ میں جب بھی علاقے میں آتا ہوں تو قصداً
باغل کی گلیوں میں رات کے وقت میں کار لے کر گزر کر اللہ سے کہہ کر پھر واپس آ جاتا ہوں۔ کہہ دو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب خوشحال بنائے اور ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔